تو الحمدللہ امیر اہل سنت و دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اور مدنی مذاکرے دیکھ کر وغیرہ وغیرہ انداز سے جو مدنی سوچ ملتی ہے، تو میں نے ان کو عرض کی کہ یہ تو درست نہیں ہے، بلکہ آپ تو یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کیونکہ آپ بوڑھا ہونے کو سوچو گے تو انشاءاللہ قبر کی تیاری میں تیزی آ جائے گی، اور اگر آپ یہی سوچتے رہو گے کہ ابھی بوڑھاپا نہیں آیا تو پھر کیا بنے گا؟ وہ نہیں، مطلب وہ اس بات کو مسکرا دیے، لیکن پھر دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد وہی بات ان کی وہ ریپیٹ ہونے لگی۔ تو یاد رکھیے کہ فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 717 پر ہے، لغت کی کتاب کے مطابق بالغ ہونے سے لے کر 30 یا 40 برس تک آدمی جوان رہتا ہے۔ 30 یا 50 برس کی جوانی اور بڑھاپے کا درمیانی وقفہ یعنی ادھیر، اور اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، یعنی 50 یہ ادھیر پن کا بھی مطلب بارڈر ہے، یہ 50 کروس کیا اور یہ بڑھاپے میں قدم رکھا۔ لیکن یہ بات ذہن میں بیٹھے کیسے؟ نظر کمزور ہو گئی مگر قبر کی تیاری کہاں؟ اب بھی کاروبار، مال، یہ سب اسی میں لگی ہوئی ہے قوم۔ سفید بال ہو گئے، بھوئیں سفید ہو جاتی ہیں، ہاتھوں پہ ریشہ طاری ہو جاتا ہے، بدن کانپنے لگ جاتا ہے، چھڑی بھی ہاتھ سے وہ چھوٹنے والی ہوتی ہے، لیکن قبر یاد نہیں آ رہی ہوتی۔ اس وقت بھی بس اسی طرح دنیاوی اپنی فضول قسم کی گناہوں بری مصروفیت میں رہتے ہیں۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو بنگلہ دیش کے سنتوں بھرے 3 روزہ اجتماع میں شریک ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین، بس یقین کر لیجئے کہ موت آئی کہ اب آئی، موت آئی کہ اب آئی۔ جوان کو بھی موت آتی ہے، بچے کو بھی موت آتی ہے، ایک دن کا بچہ بھی پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے۔ ابھی چند سانسیں لیتا ہے، وہ جتنی سانسیں لے کر آیا اس نے جینا تھا، سانسیں پوری ہوئی اور موت کا وقت ہو گیا۔ بعض نوجوان دنیا سے دیکھتے دیکھتے چلے جاتے ہیں اور بڑی بڑی عمر کے لوگ بستر پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور موت نہیں آ رہی ہوتی، سانسیں پوری کر رہے ہیں، اپنی مشینیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، سانسیں پوری کر رہے ہوتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، سانسیں پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے بوڑھوں کے کندھوں پر جوان اولاد کے جنازے اٹھے ہوں گے، لیکن ایک کاش ہمیں ان تمام تر باتوں سے عبرت حاصل ہو جائے اور ہم اپنے آپ کو نیک، پرہیزگار اور متقی بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ نمازیں پڑھیں، میٹھے اسلام میں نمازیں پڑھیں، عبادت کریں، تلاوت کریں اور اس کو سیکھیں، نمازیں سیکھیں، تلاوت سیکھیں، عبادت سیکھیں۔ یہ دعوت اسلامی جو آپ کے الحمدللہ یہ اجتماع کر رہی ہے نا، آپ دیکھیں انشاءاللہ اس اجتماع کی برکت سے، جس اجتماع میں آپ اس وقت شامل ہوئے ہیں، اس اجتماع کی برکت سے آپ خود نوٹ کریں گے کہ آپ کو کتنی سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، کتنوں کی نمازیں انشاءاللہ امید ہے کہ سنتوں پر اجتماع کی برکت سے درست ہوں گی، امید کرتا ہوں۔ کتنوں کا وضو درست ہوگا، کتنوں کا غسل کا معاملہ انشاءاللہ امید ہے کہ درست ہو جائے گا اجتماع کی برکت سے۔ کتنے اوراد و وظائف، ذکر و اذکار، اور پھر کتنی ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی کہ یار ایسا ہے، زندگی کا یہ مقصد ہے، زندگی کا یہ مقصد ہے، میں نے تو یہی سوچا تھا کہ کھاؤ پیو کماؤ جان بناؤ یہی مقصد ہے، مگر سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد پتہ چلا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ہر جان جانے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا، آگے کے لیے کیا بھیجا، تو میں نے آگے کے لیے کیا بھیجا۔ یہ تو دعوت اسلامی کے ماحول میں آیا تو یہ پتا چلا کہ قیامت کے روز تو یہ ندا کی جائے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ سورہ یاسین کے اندر یہ ہو سکتا تھا آپ نے سنا بھی ہو، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، پھٹ جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ مجرموں۔ اور یہ تو مبلغین نے بتایا کہ اس ندا پر تو یہ ہے کہ 1000 میں سے 999 مجرم الگ ہو جائیں گے، ایک نیک ایک رہ جائے گا۔ میں کس صف میں ہوں گا؟ میرے اعمال تو ایسے ہیں نہیں کہ میں نیکوں کی صف میں کھڑا رہ سکوں، اور 1000 میں سے 999 مجرم الگ ہو جائیں گے۔ قیامت کے روز یہ حال ہوگا۔
اور میں اگر مجرموں کی صفوں میں داخل ہو گیا، گناہگاروں کی صفوں میں داخل ہو گیا، میں ان کی صفوں میں داخل ہو گیا جن کا حساب کتاب یوں لیا جائے گا، اور خدا نہ خواستہ میں پھنس گیا تو میرا بنے گا کیا؟ یہ تو اجتماع میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ میزان عمل پر اعمال تولے جائیں گے، ایک ایک نیکی کی اس قدر ہوگی۔ ماں سے نیکی مانگو تو ماں نہیں دے گی، ماں بیٹے سے نیکی مانگو تو بیٹا نہیں دے گا، باپ بیٹے کو نیکی نہیں دے گا، بیٹا باپ کو ایک نیکی نہیں دے گا، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اور میں یہاں پر اتنی نیکی کمانے کے مواقع یوں ضائع کر رہا ہوں۔ یہ تو اس دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر اندازہ ہوا کہ ایک ایک نیکی کی اتنی قدر ہے۔ جب میں میزان عمل پر حاضر ہوں گا اور عمل تولے جائیں گے، اور جب گناہوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہوگا، اس وقت میرے قلب کی کیفیت کیا ہوگی؟ ایک ایک نیکی یاد آئے گی کہ سبحان اللہ کہہ کر ایک نیکی کما لیتا، سبحان اللہ کہہ کر نیکی کماتا، الحمدللہ کہہ کر نیکی کماتا، مسجد میں جلد حاضر ہو کر نیکیاں کماتا، سنتوں پر عمل کر کے نیکیاں کماتا، سنت کے مطابق کھانا کھا کر نیکیاں کماتا، سنت کے مطابق چل کر پھر کر بول کر ہر کام کر کے میں نیکی کماتا، لیکن میں نے دنیا میں نیکیوں کی قدر نہ کی۔ یہ تو دعوت اسلامی کے ماحول میں آ کر پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے روز نیکیوں کا کیا معاملہ ہوگا، اور ایک ایک گناہ کتنا ستا رہا ہوگا۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا، میں تو مارتا تھا، پیٹتا تھا، گالم گلوچ کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، ڈکیتیاں کرتا تھا، چوریاں کرتا تھا، شراب بیچتا تھا، جوئے کے اڈے چلاتا تھا، اور تڑیاں مارتا تھا، لوٹ مار کرتا تھا، یتیم کے مال کھا جاتا تھا، بیواؤں کا مال کھا جاتا تھا۔ ابے او جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، میں تو تڑی بازی کرتا تھا، اڑی میری تو وہ تھی، سب ڈرتے تھے میرے سے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ سارے کے سارا کیا ہوا کام قیامت کے روز مجھے پھنسا دے گا، اور یہ مظلوم جن پر میں نے ظلم کیے قیامت کے روز اللہ کے حضور میرے خلاف مقدمہ کر دیں گے، اور مجھے میری نیکیاں ان کو دینی پڑیں گی، ان کے گناہ مجھ پر لادے جائیں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے میں جہنم کی آگ میں پھینک دیا جاؤں۔ وہاں تو نہ کوئی سورس کام آئے گی، نہ تعلقات کام آئیں گے، نہ روپیہ پیسہ کام آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ تو دعوت اسلامی کے اجتماع میں آ کر پتہ چلا۔ نہ بابا نہ، میں نماز قضا نہ کروں، کہ مجھے تو یہ اجتماع میں پتہ چلا کہ جو ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے، اس کا نام جہنم کو دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے اسے جہنم میں داخل ہونا ہے۔ تو اجتماع میں آ کے پتہ چلا۔ نہ بابا نہ، میں شراب کیسے پیوں گا؟ شراب سے توبہ کرتا ہوں کہ آدھی شرابی شراب سے توبہ کیے بغیر مر گیا تو قیامت کے تو کیا ایسے آنا پڑے گا کہ میرے گلے کے اندر شراب کا پیالہ لٹک رہا ہوگا؟ میں سود کھا کر مروں گا کہ قیامت کے روز سودی اپنے وہ مدہوش عالم میں پہچانا جائے گا؟ میں دھوکہ کیسے دوں؟ ہاں، تو اجتماع میں آ کر پتہ چلا کہ غیر مسلم کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے۔ یہاں تو میں مسلمانوں کو دھوکہ دے دے کر خوب پیسے کما رہا ہوں، خوب پیسے بنا رہا ہوں، یہ پیسہ تو میں دنیا میں چھوڑ کر مر جاؤں گا، اور کہیں یہی حرام کا روپیہ قیامت کے روز مجھے پھنسا دے گا اور قبر میں عذاب کا سبب بن جائے گا۔ تو میں تو طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے پورا نہیں ہوتا رشوتیں لے لے کر پورے نظام کو میں نے تباہ برباد کر دیا۔ کرپشن کی بنیاد یہ سود، یہ رشوت، اور میں یہ رشوت دیتا رہا۔ یہ تو اجتماع میں آ کر پتہ چلا کہ رشوت دینے والا دونوں کے لیے جہنم کا حکم ہے۔ داڑھی منڈانا حرام، مجوسیوں کی صورت، غیر مسلموں جیسی صورت، تو اجتماع میں آ کر پتہ چلا۔ پھر یہ احساس ہوگا کہ میں بہت دیر سے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوا۔ اے اللہ مجھے اور مہلت دے کہ میں سچی توبہ کر کے تیری فرما برداری کر لوں۔ ابھی توبہ کر لیجئے، انتظار مت کیجئے کہ دعا ہوگی، اجتماع ہوگا، اور یہ جناب یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر ہاتھ اٹھا کر نہ، ابھی کچھ پتا نہیں کہ یہ احساس آخری چل رہی ہوں۔ ابھی توبہ کر لیجئے۔ یا اللہ، آج تک جو نمازیں قضا کی میں توبہ کرتا ہوں، جتنے تیری نافرمانی کی میں توبہ کرتا ہوں، مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ توبہ میں تاخیر مت کرو، سچے دل سے اللہ کے حضور سچی توبہ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، وہ رحمت فرمانے والا ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ سبحان ہے، وہ دیان ہے، وہ رحمان ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ سچی توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو۔
اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیجئے. مان لیجئے کہ میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں. کہہ دیجئے میں نے مانا کہ سب سے برا سر جھکا دیجئے، اپنے سر جھکا دیجئے اور اپنے رب کے حضور سچی توبہ کیجئے، اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے، وہ بڑا قریب ہے. میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا، تو خیرات دے دے 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 میرے مولا، تو خیرات دے دے. میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، جرم و قصور و خطا کی، عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا، تو خیرات دے دے. نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا میرے مرشد کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے. یا خدا میرے مرشد کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے. نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اللہ کے پیارے حبیب
حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جوانی میں توبہ کرنے والا شخص اللہ عز و جل کا محبوب ہے۔ مبلغ اسلام حضرت علامہ شیخ شعیب حریفش رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی اپنے بندے سے محبت اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ جوانی میں توبہ کرنے والا ہو، کیونکہ نوجوان تر اور سر سب ٹہنی کی طرح ہوتا ہے۔ جب وہ اپنی جوانی اور ہر طرف سے خواہشات اور لذات سے لطف اٹھانے اور اس کی رغبت پیدا ہونے کی عمر میں توبہ کرتا ہے، اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس کے باوجود محض رضا الہی کے لیے وہ ان تمام چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، تو اللہ عز و جل کی محبت کا مستحق بن جاتا ہے اور اس کے مقبول بندوں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، اللہ عز و جل کو توبہ کرنے والے نوجوان سے زیادہ پسندیدہ کوئی نہیں۔ ایک کاش ہمیں توبہ کی سعادت نصیب ہو۔ یہ اجتماع جو ہوتا ہے نا، یہ اجتماع میں جیسے ہم جمع ہوئے ہیں، اس میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں، ہاں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ جو اس وقت آپ جمع ہے نا، آپ سوچئے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہنے لگا، مجھے اللہ کے حضور حاضر کیا گیا، میں بیان کیا کرتا تھا، واعظ کہتا تھا، تقریر، بیان۔ مجھے کہا گیا کہ یوں تو بے عمل تھا، یوں تو بے عمل تھا، مگر ایک مرتبہ تیرے اجتماع میں میرا ایک بندہ آیا اور تیرا بیان سن کر وہ رویا، اور وہ زندگی میں پہلی بار میرے خوف میں رویا تھا۔ اس کے رونے کو اس کا رونا مجھے پسند آ گیا، اس کا رونا مجھے پسند آ گیا۔ میں نے اس کی، تیری اور سارے اجتماع میں شامل میرے بندوں کی میں نے مغفرت کر دی۔ تیرے ڈر سے صدا فسایا مجھ پہ لطف و کرم ہو خدا اللہ فسایا مجھ پہ لطف و کرم ہو خدا دل سے چاہت مٹا سوا کی دل سے چاہت مٹا
مٹا سوا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. اے اللہ تعالی سے محبت کرنے والوں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والوں، اے اللہ کے سارے نبیوں سے محبت و عشق کرنے والوں، اللہ تعالیٰ کے حبیب کے سارے صحابہ، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار سے عشق و محبت کرنے والوں، اے میرے غوث پاک سے محبت کرنے والوں، میرے غریب نواز سے چاہنے والوں، اے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ماننے والوں، نہ جانے اس اجتماع میں کتنے اللہ کے نیک بندے شامل ہوں، کیا جانے کس کی حاضری، کس کی شرکت ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب بن جائے اور ہمارے لیے اصلاح کا سبب بن جائے. مگر کوشش کریں، سچی توبہ کرے. توبہ کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے سارے پچھلے گناہوں سے تو معافی مانگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی پکی نیت ہو. سچی توبہ اس کو کہتے ہیں. صحیح ندامت و افسوس ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ معاف کرتے، میں قصور گوار ہوں، اللہ معاف کرتے، میں گناہ گار ہوں، اللہ معاف کرتے. ندامت افسوس لائے اور اپنا عزم لائے کہ میں آئندہ مولا گناہ نہیں کروں گا. اور اللہ جانتا ہے کہ کون سچی توبہ کر رہا ہے، میرا رب جانتا ہے اس کے حضور کون سچی توبہ لایا، کون حقیقی معنوں میں اس کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، وہ رب جانتا ہے. اب یہ اتنا بڑا الحمدللہ اجتماع اب بار بار تھوڑی کوئی ملتا ہے. ارے اگر آج بھی نہیں بدلیں گے تو بدلیں گے کب؟ ہم آج بھی نہیں سدھریں گے تو سدھریں گے کب؟ آج بھی اگر یہ عزم کر کے نہ اٹھے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی تو یہ عزم کب کریں گے؟ آج بھی اگر گناہوں سے بچنے کی سچی توبہ نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ نہ جانے کس کے صدقے ہماری توبہ قبول ہو جائے، ہماری حاضری قبول ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہم پر کرم ہو جائے. دعوت اسلامی کا یہ مدری ماحول ایک کاش دنیا کے چپے چپے میں پہنچے، بنگلہ دیش کی گلی گلی گھر گھر پہنچے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام عاشقان رسول انتظامیہ کا، جنہوں نے دعوت اسلامی کو یہ اجتماع کرنے کی نہ صرف اجازت دی بلکہ تعاون کیا، اور جو کچھ ان کی طرف سے تعاون رہا ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ماشاءاللہ اتنے علماء، مشائخ، ائمہ کرام وغیرہ نے شفقتیں کی، محبتیں دی، تعاون کیا، پیار کیا، آئے، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ ان سب کو دنیا اور آخرت کی خوب خوب برکت عطا فرما. ہمارے علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے، قائم فرمائے. ان کی شفقتوں اور محبتوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. تو یہ جو اجتماع آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت چٹا گانگ میں ہو رہا ہے، تو یہ غریب نواز کے چاہنے والوں، ماننے والوں کا، غوث پاک کے چاہنے والوں، ماننے والوں کا شہر ہے. بلکہ خود یہ ملک کے بارے میں ہمیں پتا چلا ہے کہ اس ملک کے اندر تو میرے آقا غوث پاک کی 11ویں کو چھٹی ہوتی ہے. اب ایسا عاشقان غوث اعظم یہاں رہتے اور بستے ہیں، تو یہاں تو ہم سب کو مدینہ 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 کرنا چاہیے، بغداد 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 بغداد، اجمیر 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 کرنا چاہیے، اور خوب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے.
مسجد مسجد مدنی قافلوں میں اس اجتماع سے کاش اتنے مدنی قافلے سفر کریں، اتنے مدنی قافلے سفر کریں کہ یہاں سے مطلب بنگلہ دیش کے ہمارے بنگلہ دیشی اسلامی بھائی گلی گلی مسجد مسجد مدنی قافلوں کی صورت میں پہنچ جائے، بے نمازیوں کو نمازی بنائے۔ یعنی یہ اجتماع ایک بہت بڑے مطلب کہ مدنی تبدیلی کا سبب، یعنی ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ مسجدیں بھر جائیں اور گناہوں کے اڈے ویران ہو جائیں، اللہ کی نافرمانیاں دم توڑ دیں اور عاشقان رسول اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن کر چلیں۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا سنتوں بھرا یہ پیغام ہے کہ مسجد بنانی بھی ہے، مسجد آباد بھی کرنی ہے، قرآن کی تعلیم عام کرنا ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان عام کرنے ہیں، اسلامی بہنوں میں مدنی کام بڑھانا ہے تاکہ بے پردگی ختم ہو اور ہماری اسلامی بہنیں مدنی برقعے والی بن جائیں، با حیا بن کر معاشرے میں جئیں، بے پردگی دم توڑ دے، بد نگاہی دم توڑ دے، جوئے کے اڈے ختم ہو جائیں، شراب کے اڈے ختم ہو جائیں اور یہ رشوت سود کا کاروبار دم توڑ دے، ایک کاش کرپشن ختم ہو جائے۔ ظاہر ہے جب لوگ نیک بن جائیں گے، آپ سمجھنے کی کوشش، جب لوگ نیک بنیں گے، خوف خدا والے بنیں گے، عملی طور پر عشق رسول کی چلتی پھرتی تصویر بنیں گے، خدا سے ڈریں گے، کون رشوت لے گا؟ کیا خدا کا خوف رکھنے والا شخص رشوت دیتا ہے؟ کیا خدا کا خوف رکھنے والا شخص سود کھاتا ہے؟ کیا خدا کا خوف رکھنے والا شخص ناحق خون بہاتا ہے؟ کیا خدا کا خوف رکھنے والا شخص ماں باپ کو ستاتا ہے؟ کیا خدا کا خوف رکھنے والا شخص یہ بدعنوانیوں میں مبتلا ہوتا ہے؟ نہیں، اصل خوف خدا ہے جو دعوت اسلامی ہمارے دلوں میں لانا چاہ رہی ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، دعوت اسلامی کے ماحول کو ہمارے گھروں تک لانا پڑے گا، ہمارے گھروں میں فیضان سنت کا درس شروع کرنا پڑے گا، جی ہاں، تاکہ ہمارے گھر کے اندر مثبت تبدیلی آئے، ہمارے گھر میں بے پردگی ختم ہو، ہمارے گھر میں گناہ دم توڑ دیں۔ اس کے لیے گھر کے اندر کوشش کرنی پڑے گی، گھر گھر مدنی چینل شروع کرنا پڑے گا، گھر گھر درس دینا پڑے گا تاکہ ہم اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کر سکیں، ماں باپ کو مدنی ذہن دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ ہمیں اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے، خود بھی نماز کے لیے اٹھنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے لیے اٹھانا ہے، گلی گلی صدائے مدینہ لگا کر مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں تہجد پڑھنی ہے، ہمیں اشراق چاش کے نفل پڑھنے ہیں، ہمیں تلاوت قرآن مجید صحیح طور پر کرنا ہے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کے ہاتھ مضبوط کیجیے اور مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔ اس کے لیے مدنی قافلہ سب سے بنیادی مدنی کام ہے۔ یہ مدنی قافلوں کی بہاریں ہیں جو الحمدللہ آج بنگلہ دیش کے کتنے علاقوں سے عاشقان رسول، یہ دیکھیں اجتماع کی کیفیت تو دیکھیے، کہتے ہیں کہ بدھ سے جو اجتماع، مطلب بدھ سے تو اجتماع شروع ہونا تھا، بنگلہ دیش کے عاشقان رسول ہمارے بنگلہ دیشی اسلامی بھائی تو منگل سے ہی اجتماع گاہ میں آنا شروع ہو گئے تھے۔ اب آپ بتائیے یہ کیسا جذبہ ہے؟ اور بدھ کو بھی مدینہ مدینہ ہو گیا تھا، اور آتے جمعرات ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس پورے اجتماع گاہ میں کسی جگہ پر جگہ خالی ہو۔ ابھی کل کا تو خصوصی نشست باقی ہے، کل الحمدللہ بیانات ہوں گے، صبح کو آپ کا جدول ہے، اس کے بعد جمعہ کی نماز ہے 1 بجے آپ کے بنگلہ دیشی وقت کے مطابق، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سنتوں پر بیان، اور پھر الحمدللہ 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 دعوت اسلامی کا ایک بہترین انداز تصور مدینہ۔ جی ہاں، کل انشاءاللہ تعالی تصور مدینہ بھی ہوگا۔ در مصطفیٰ کی تلاش تھی، میں پہنچ گیا ہوں خیال میں، در مصطفیٰ کی تلاش تھی، میں پہنچ گیا ہوں خیال میں، نہ تھکن کا چہرے پہ ہے اثر، نہ سفر کی پاؤں میں
دھول ہے، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے۔ تو انشاءاللہ کل یہ عاشقان رسول، عاشقان غریب نواز، عاشقان غوث اعظم، عاشقان اعلی حضرت، عاشقان اولیاء، عاشقان صحابہ، عاشقان انبیاء کل تصور میں مدینے کو چلیں گے، مدینے کو چلیں گے۔ ہائے 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 ہائے، کیا عجب کہ کس خوش نصیب کی آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں اور تصور میں اس کی آنکھوں کے سامنے مدینہ آ جائے، جاگتی آنکھوں سے مدینہ دیکھ لے، بند آنکھوں سے مدینہ دیکھ لے، اور اس کو بس کرم ہو جائے، توجہ ہو جائے۔ انشاءاللہ کل انشاءاللہ عز و جل تصور مدینہ بھی ہوگا، ذکر اللہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ عز و جل دعا بھی ہوگی۔ دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کل دعا ہوگی، اور یہ ساری نشست انشاءاللہ تعالی مدنی چینل پر براہ راست نشر کی جائے گی۔ یعنی آپ کے یہاں بنگلہ دیش میں جب 1 بجے گا تو ہمارے یہاں 12 بجیں گے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ تقریباً آپ کے یہاں کے 1:45-2 بجے کے آس پاس یہ براہ راست سلسلہ بھی شروع ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مدنی پھول بنگلہ دیش زبان میں بھی آپ کے یہاں پہلے بیان کیے جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ بھی شروع ہوگا، سنت و برا بیان بھی ہوگا انشاءاللہ عز و جل، اور پھر تصور مدینہ، ذکر اللہ اور دعا وغیرہ کا سلسلہ بھی یہ رہے گا۔ تو کل کی نشست بڑی اہم ہے۔ اب یہ سوچتے کہ یہ پتہ نہیں، مجھے تو پتہ چلے کہ یہ میرا خیال اجتماع میں تو جگہ بھی نہیں ہے، تو بس بنگلہ دیش میں اسلامی بھائیوں، اب یہ کل کا اجتماع آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، پہنچ جانا ہے کہ، اور کل جمعہ میں پہنچ کر خوب عاشقان رسول کی برکتیں لینی ہے، اور جمعہ کی نماز ان عاشقان رسول کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تاخیر ہو جائے اور جگہ بہت دور ملے۔ تو کل صبح سے ہی آپ کی تیاری ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کہ کچھ ہی لمحوں کے بعد، امید کرتا ہوں کچھ ہی لمحوں کے بعد امیر اہل سنت کی انشاءاللہ آمد ہونے والی ہے۔ جی ہونے والی ہے نا، مدینہ انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کچھ ہی لمحوں کے بعد ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی ہم زیارت کریں گے۔ جی ہاں، یہ وہی امیر اہل سنت ہیں جنہوں نے 1980-81 میں، آج 2015 ہے، 1980-81 میں دعوت اسلامی کا کام کا آغاز کیا اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل کر۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ 35-34 سال کی اس مختصر سے وقت میں یہ تحریک کم و بیش دنیا کے 200 ممالک تک اپنا پیغام پہنچا دے گی، اور یہ بنگلہ دیش میں اتنا عظیم الشان فقید المثال سر نظر آ رہے ہیں، اور ایسا اجتماع دعوت اسلامی الحمدللہ کر لے گی۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاص فیضان ہے دعوت اسلامی پر۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ الحمدللہ سینکڑوں کو 350 کے آس پاس تو دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ ہے، جہاں درس نظامی عالم کورس کروایا جاتا ہے۔ اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی، یہ کم و بیش ملا کر نہیں تو 25,000 کے آس پاس ہیں جو عالم بن رہے ہیں، اور سینکڑوں تو علماء بن چکے الحمدللہ، درس نظامی کر چکے۔ 2000 سے زیادہ مدارس المدینہ ہیں، 2000 سے زیادہ، جہاں مدنی منیوں کو قرآن پاک کی مفت تعلیم حفظ و ناظرہ کی صورت میں دی جاتی ہے۔ پھر دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم دعوت اسلامی کا، کہ جس میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کو ساتھ لے کر چلا جاتا ہے، تاکہ یہ ایک پڑھا لکھا اور پھر علم عمل کے ساتھ ایک مبلغ دعوت اسلامی بن کر معاشرے میں یہ آئے اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا، ماں باپ کا فرما بردار بنے، ان کی کفالت کرنے والا بنے، وہ خوب نیکی کی دعوت عام کرے۔ مکتبۃ المدینہ کے ذریعے کتابیں شائع کرتی ہے دعوت اسلامی،
बहुत सा मदनी चैनल खुद एक शोबा है, अल मदीनतुल इल्मिया, जो कितने ही किताबें हमको माशाल्लाह लिख लिख कर देता है, मक्ततुल मदीना इसको शाया करता है। तराजिम आपके बंगला जबान के अंदर ना जाने कितने रसाइल आ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत के कितने रसाइल का तर्जुमा बंगला जबान में हो चुका है, जो इंशाअल्लाह आपके मक्ततुल मदीना पर यहां पर दस्तयाब होंगे। तो आपने बंगला जबान में के रिसाले भी लेने, इंग्लिश में भी तराजिम होते हैं, कई जबानों में तराजिम होते हैं, पूरा तराजिम का एक शोबा दावत इस्लामी का है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। मुफ्तियान कराम अल्हम्दुलिल्लाह ये अपनी खिदमत में मसरूफ है। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत माशाअल्लाह घंटों मसाइल का हल अता फरमाता है। टेलीफोन सर्विस फ्री टेलीफोन सर्विस है, यानी कि कोई मतलब ये जो टेलीफोन के चार्जेस जो आपके लगते हैं वही लगते होंगे, बाकी इसके अलावा नहीं, फ्री ऑफ को। रूहानी इलाज दावत इस्लामी का, तावीज़ात औराद वज़ाइफ के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह कई मरीज अल्हम्दुलिल्लाह कई जादू के शिकार और परेशान हाल बेरोजगार कर्जदार तावीज़ात अत्तारिया लेकर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से इनकी मुश्किलें आसान हुई, शिफा पा गए। हेपेटाइटिस सी के मरीजों को मैंने शिफा पाते हुए देखा है अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत से। तो ये दावत इस्लामी ना जाने कितने आईटी इंटरनेट का शोबा दावत इस्लामी का, और ये लेकर चल रही है आपकी अपनी दावत इस्लामी। आप भी दावत इस्लामी में शामिल हो जाइए, और जो अल्लाह ने आपको काबिलियत सलाहियत दी है, माल तो माल के जरिए, जहानत तो जहानत के जरिए, कलम तो कलम के जरिए, ताउन तो ताउन के जरिए, आपकी ताल्लुकात अच्छे हैं तो इसके जरिए, आपके वक्त है तो वक्त के जरिए, किसी भी जरिए से आप दावत इस्लामी का साथ दीजिए और इस काम को आम कीजिए। ये इंतहाई गैर सियासी तहरीक है। दावत इस्लामी का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इट्स अ कंप्लीटली प्योरली रिलीजियस बॉडी, नॉन पॉलिटिकल बॉडी। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी है ना, किसी भी मुल्क के अंदरूनी दाखिली बैरूनी मामलात में ये कोई मुदाखलत नहीं करती। बस हमारा काम ही मस्जिद व तहरीक है। हमारी जंग शैतान के साथ है और हमारा नारा है शैतान के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग, शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। और जंग जारी है, और ये जंग का कोई अंत भी नहीं है, एंड भी नहीं है, इख्तिताम थोड़ी है। यहां को कंप्रोमाइज थोड़ी है। शैतान से कौन कंप्रोमाइज करेगा बदबख्त मरदूद से? नो सिसफायर। शैतान से हमेशा हमेशा जंग जारी रहेगी, और इंशाअल्लाह 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 अल्लाह की रहमत से ईमान सलामत लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। तो दावत इस्लामी ये इसका एक बहुत ही मैंने एक मुख्तसर सा आपके सामने तारुफ पेश किया। फिर हर हफ्ते मदनी चैनल पर मदनी मुज़ाकरा अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत का होता है, आपके बांग्लादेशी वक्त के मुताबिक तकरीबन रात 10 बजे ये मदनी मुज़ाकरा बराह रास्त होता है, जिसमें अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी सवालात के जवाबात देते हैं और खूब माशाअल्लाह इसमें तरबियत फरमाते हैं। शरई मसाइल भी मिलते हैं, तरीक़त का भी मामला पता चलता है, बहुत कुछ इसमें इल्म अमल के मदनी फूल नसीब होते हैं। मसाजिद में दर्स होता है, बहुत कुछ होता है। आइए आप भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाए। अभी भी जो मैंने बयान किया है, ये बयान अभी मक्ततुल मदीना ने नया रिसाला शाया किया है, जवानी कैसे गुजारें, जवानी कैसे गुजारें। ये रिसाला उम्मीद है कि ये भी बंगला ज़बान में भी आपको मिल जाएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो चंद दिनों में बंगला ज़बान में ये रिसाला भी इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। ये अमीर सुन्नत ने बहुत पहले सुन्नतों वाला बयान किया था। हम कर ये रहे हैं कि अमीर सुन्नत के बयानात को जमा करते हैं, इसका तहरीरी पहले हम अंदाज बनाते हैं, फिर इसमें अल्हम्दुलिल्लाह और भी हमारे इल्मिया वगैरह के इस्लामी भाई इसमें मवाद डालते हैं, और फिर ये रिसाला अल मदीनतुल इल्मिया अमीर सुन्नत के बयान का वो फैज़ान लेकर फिर इसको शाया करने की सादत हासिल करती है। तो एक काश कि आप भी ये रिसाले लें, इसको पढ़ें, मुताला करें। कुफ्रिया कलीमात के बारे में सवाल जवाब किताबी उर्दू में है, लेकिन ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन मदीना किताब है। इस किताब को भी जरूर हासिल कीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अभी हम नेपाल में थे, नेपाल में भी हिंद से और मुख्तलिफ मकाम से हजारों इस्लामी भाई जमा हुए थे। वहां भी कई इस्लामी भाई ऐसे मदनी चैनल की बाहर बयान कर रहे थे, लेकिन 2 या 3
ایسے اسلامی بھائی سامنے آئے جو کہ غیر مسلم تھے، انہوں نے باقاعدہ اٹھ کر بتایا کہ ہم غیر مسلم تھے اور اسلام کے معاملے میں ہمارے پاس کچھ ایسے مطلب کہ وہ غلط فہمیاں تھیں۔ مدنی چینل دیکھ کر الحمدللہ ہم اسلام کے معاملے میں ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہوا اور مدنی چینل دیکھ کر الحمدللہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ مدنی چینل ہے آپ کا، تو دنیا بھر میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں ہیں۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے کچھ سنت اور آداب عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ اسی دوران امید ہے کہ امیر اہل سنت کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب ہم گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں، آئیے کچھ گھر میں آنے جانے کی سنت اور آداب بیان کرتا ہوں، اس پر عمل کرنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ جب گھر سے باہر نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ کے بغیر نہ طاقت نہ قوت۔ انشاءاللہ عز و جل اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے، آفتوں سے حفاظت ہوگی اور اللہ عز و جل کی مدد شامل حال رہے گی۔ نمبر 2، گھر میں داخل ہونے کی دعا۔ یہ دونوں دعائیں لکھ کر لگا لی جائے نا، گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا، گھر میں داخل ہونے وقت کی دعا لکھ کر لگا دی جائے، مل جاتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں یاد کرنا اور پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو گھر سے باہر نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ دعا گھر میں داخل ہوتے وقت کی ہے۔ دعا پڑھنے کے بعد گھر والوں کو سلام کرے، پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سلام عرض کرے، اس کے بعد سورہ اخلاص شریف پڑھے، انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت اور گھریلو جھگڑوں سے بچت ہوگی۔ یہ دعا پڑھ کر گھر میں داخل ہو، بسم اللہ شریف پڑھ کر گھر میں داخل ہو، اور اس طرح یہ دعا بھی پڑھے، گھر والوں کو سلام بھی کرے، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام عرض کرے، سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، قل هو اللہ احد، تو انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت اور گھریلو جھگڑوں سے بچت ہوگی۔ اپنے گھر میں آتے جاتے محارم و محرمات مثلا ماں باپ بھائی بہن بال بچے وغیرہ کو سلام کیجئے۔ نمبر 4، اللہ عز و جل کا نام لیے بغیر مثلا بسم اللہ کہے بغیر جو گھر میں داخل ہوتا ہے شیطان بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اگر ایسے مکان خواہ اپنے خالی گھر میں جانا ہو کہ اس میں کوئی نہ ہو تو یہ کہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام، فرشتے سلام کا جواب دیں گے۔ یا اس طرح کہے السلام علیکہ ایھا النبی، یعنی یا نبی آپ پر سلام، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہوتی ہے۔ جب کسی کے گھر میں داخل ہوں تو اس طرح کہے السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اگر داخلے کی اجازت نہ ملے تو بخوشی لوٹ جائیے، ہو سکتا ہے کہ کسی مجبوری کے تحت صاحب خانہ نے اجازت نہ دی ہو۔ جب آپ کے گھر پر کوئی دستک دے تو سنت یہ ہے کہ پوچھئے کون ہے؟ باہر والے کو چاہیے کہ اپنا نام بتائے، مثلا کہے محمد الیاس،
नाम बताने के बजाय इस मौके पर मदीना में हूं, दरवाजा खोलो वगैरह कहना यह सुन्नत नहीं। जवाब में नाम बताने के बाद दरवाजे से हटकर खड़े हों ताकि दरवाजा खुलते ही घर के अंदर नजर ना पड़े। किसी के घर में झांकना ममनू है। बाज लोगों के मकान के सामने नीचे की तरफ दूसरों के मकानात होते हैं, उनको सख्त एहतियात की हाजत है। किसी के घर जाएं तो वहां के इंतजामात पर बेजा तनकीद ना करें, इससे उसकी दिल आजारी हो सकती है। वापसी पर अहले खाना के हक में दुआ भी कीजिए और शुक्रिया भी अदा कीजिए और सलाम भी दीजिए, और हो सके तो कोई सुन्नत भरा रिसाला वगैरह भी तोहफतन पेश कीजिए। तो ये चंद सुन्नत और आदाब मदनी फूल घर में आने जाने के आपको बयान किए हैं, ताकि हम जब घर में आएँ, घर से जाएं तो हिफाजत भी रहे और बरकत भी नसीब हो। किसी के घर में आना जाना हो तो वहाँ भी उनके हकूक भी अदा किए जाएं और हम गुनाह से बच सकें। तो इस तरह इंशाअल्लाह सुन्नत और आदाब दावत इस्लामी के माहौल में सीखने को मिलेंगी। अब जैसे आप यहाँ जमा हैं बांग्लादेश चट्टागांग के इस वक्त इज्तिमा में, तो यहाँ भी आप एक दूसरे को सलाम करने की आदत बनाएं, यानी हर इस्लामी भाई एक दूसरे को सलाम करे। इंशाअल्लाह ताला ये आदत बढ़ेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, पूरा सलाम करने की आदत बनाएंगे, नेकियां बढ़ेंगी। नेकियों की हमें अल्लाह कदर नसीब फरमाए। यानी आप कहें अस्सलामु अलैकुम 10 नेकी, व रहमतुल्लाहि 20 नेकियां, व बरकातुहू 30 नेकियां हो गई। अब आप बताइए कि कितना सवाब। इसी तरह यहां पर इसी तरह जवाब दीजिए, व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तेरे सारे मिलकर सलाम जो मैं अर्ज कहता हूं, आप भी इसी तरह सलाम को दोहरा लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तैयार हैं? चलिए दोहराइए। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व बरकातुहू। भले जल्दी में भी है ना, सलाम सही करे। अस्सलाम अस्सलाम, ये नहीं अस्सलामु अलैकुम। आप नॉर्मल बोल के निकल जाएं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सामने जवाब भी दे दे व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह 30 नेकियां मिलेंगी। इसी तरह आपके यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अजानें हो रही हैं, जमात से नमाजें होती हैं, और नमाज से पहले अजान होती है, और अजान के भी क्या कहने, हर कलीमे पर मर्द को 2 लाख नेकियां मिलती हैं। अभी जैसे ईशा की अजान हुई, और अगर ईशा की अजान पर किसी ने जवाब दिया होगा तो हर कलीमे पर 2 लाख नेकियां। 15 कलीमात अजान के हैं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो इस तरह 15 कलीमात हैं, हर कलीमे पर 2 लाख नेकियां मिलती हैं। कि जो मौज़िन कहता है आप भी दोहराते चले जाइए, तो एक 15 कलीमात की अजान पर आपको 30 लाख नेकियां। वाह, मदीना मदीना हो जाएगा। तो ये अब इज्तिमा में आए, खूब नेकियां लूटिए, और लाखों लाख नेकियां, लाखों लाख नेकियां। 4 अजानें, क्योंकि फजर की अजान के 17 कलीमात हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो इंशाल्लाह जब आप तहज्जुद के लिए उठेंगे तो उम्मीद है कि फजर की अजान भी सुनने को मिल जाएगी, कि आप जवाब भी दे सकेंगे। तो ये देखिए दावत इस्लामी का माहौल है। लाखों लाख नेकियां यानी पाने का नुस्खा दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल रहा होता है। लाखों लाख नेकियां, करोड़ों नेकियां मुस्कुराकर मिलिए, कंधा पेशानी से मिलिए, गरम जोशी के साथ मिलिए, तो इंशाअल्लाह ताला मिलने का सवाब भी बढ़ेगा।
اور مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اب میں نے مدنی قافلے کی آپ کو دعوت دی تھی میٹھے اسلامی بھائیوں، اب امیر سنت کی آمد سے پہلے ہے کوئی جو اس سنت و برے اجتماع سے ہاتھ تو ہاتھ مدنی قافلے کی نیت کرتا ہو؟ دیکھیں جو نیت ہوتی ہو تو ہاتھ اٹھائیے گا کہ ہاں بھائی نیت بنتی ہے اور ہم مدنی قافلے میں یہاں سے ہاتھ تو ہاتھ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ جی بھائی پوری اسکرین میں دکھائیے ہمارے بنگلہ دیشی اسلامی بھائیوں کو۔ تھوڑی بنگلہ زبان میں بھی ہمارے اسلامی بھائیوں کو، وہ بنگلہ دیشی اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلوں میں سفر کی کوئی ترغیب دلا دیں۔ ہاتھ تو ہاتھ جمعہ کی نماز کے بعد ذکر دعا اور جو ہوگا اس کے بعد شاید عصر کی نماز کے بعد انشاءاللہ امید ہے مدنی قافلے سفر کریں گے۔ جی بنگلہ دیشی زبان میں ہی کوئی ترغیب دلا دے وہاں۔ مدنی قافلات امر ملے کوری سفر، ایشو مدنی قافلات محمد ماشاءاللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بنگلہ دیش چٹاگانگ میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر بنائے، مدنی انعامات کا عامل بنائے، خوب 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 برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اب عن قریب انشاءاللہ تعالی امیر سنت کی زیارت ہوگی اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، اور ان سے بھی مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ تعالی، ان کی زیارت بھی کریں گے اور دعائیں بھی لیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں نوجوانوں کے حوالے سے جو کچھ عرض کر رہا تھا، اور پھر اس میں کچھ ہمارے بوڑھے اسلامی بھائیوں کو بھی لینے کی کوشش کی تھی۔ ایک حکایت آپ کو سناتا ہوں۔ ایک بوڑھا شخص کہیں سے گزر رہا تھا، بوڑھاپے کی وجہ سے اس کی کمر اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ چلتے ہوئے یوں لگتا تھا یہ بوڑھا شخص زمین سے کچھ تلاش کر رہا ہے۔ ایک نوجوان کو مسخری سوجی اور کہنے لگا، بڑے میاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ بات اگرچہ غصہ دلانے والی تھی، مگر اس بوڑھے نے صبر اور برداشت اور سمجھداری کا کمال مظاہرہ کیا، اور تنزیہ طور پر جو اس نوجوان نے پوچھا کہ بوڑھے میاں کیا تلاش کر رہے ہو، تو اس نے نصیحت کا مدنی پھول دیتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا، بیٹا
اپنی جوانی تلاش کر رہا ہوں. تیکھے جملے کا یہ غیر متوقع میٹھا میٹھا جواب کیا ہی جواب تھا. تو وہ نوجوان کہنے رہے بابا جی آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی. کیا جوانی بھی کبھی ڈھونڈی جا سکتی ہے؟ اور کیا یہ ایک دفعہ گم ہو کر پھر کبھی کسی کو ملی ہے؟ فرمایا بیٹا یہی تو افسوس ہے کہ جب جوانی کی نعمت میرے پاس تھی اس وقت اس کی قدر نہ کی، اور آج جب میں اسے کھو چکا ہوں تب اس کی اہمیت کا احساس ہوا. کاش مجھے جوانی کا زمانہ ایک بار پھر مل جاتا تو ماضی میں ہونے والی غلطی اور کوتاہیوں کی تلافی کرتا اور خوب دل لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا. کتنی پر مغز اور سبق آموز یہ حکایت ہے کہ ایک بار یہ عمر عزیز کا یہ حصہ گزر گیا نا میٹھے اسلام بھائیو، پھر ہاتھ آئے گا نہیں. تو یہی یہ عمریں ہوتی ہیں کہ جن میں کام کر لیا جاتا ہے، عبادتیں کی جاتی ہیں. ہمارے عموماً یہ کانسیپٹ ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ جوانی ابھی عمر ہے، یہ کما لو وہ کما لو، یہ ترقی کر لو وہ ترقی کر لو. ہر کوئی اپنا اپنا فلسفہ دے رہا ہے. دعوت اسلامی آپ کو اپنے انداز سے مدنی پھول دے رہی ہے کہ ٹھیک ہے روزگار اپنی جگہ پر ہے، روزگار کمائیں، رزق حلال کمائیں، اپنا اپنے بیوی بچوں کا ماں باپ کا پیٹ پالیں، ان کو محتاج ہونے سے بچائیں. یہ تو ٹھیک ہے، مدینہ مدینہ رزق حلال تو کمانا ہے، لیکن غفلت سے تو باہر نکلنا ہے نا، گناہ بھری زندگی سے تو باہر نکلنا ہے نا. اب آپ بتائیں جس نے اپنی جوانی گناہوں میں، شراب میں، بد نگاہیوں میں اور ادھر ادھر کی مطلب کہ وہ ہوٹلوں پر اور چوکوں پر بیٹھ کر خالی گپے لگا کر الٹی سیدھی گفتگو کر کے جس نے اپنی جوانی گزار دی ہوگی، بڑھاپے میں اس کو کتنا پچھتاوا ہوگا. جبکہ وہ بڑھاپا پا گیا، اگر وہ بڑھاپے تک آ گیا تو، ورنہ بڑھاپے تک آتے کتنے ہیں لوگ، بہت پہلے سے ہی انتقال ہو جاتا ہے، کتنوں کا انتقال ہو جاتا ہے. بڑھاپے کی دہلیز تک بہت اب تو کتنے کم لوگ پہنچتے ہیں، اس کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا. معاشرے میں بوڑھے کتنے ہیں، جوان ہی جوان ہیں، اور بڑھاپے کی دہلیز سے پہلے پہلے کئی لوگ دم توڑ جاتے ہیں. اور اگر بڑھاپا پا گئے اور اس وقت یہ افسوس اور ندامت اور احساس ہوگا، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے نا، جیسے میں پہلے بیان کر چکا. تو یہ جو پر مغز حکایت ہے، واقعہ ہے کہ جس میں وہ برا شخص اس کو، حالانکہ وہ کمر جھک گئی ہے، وہ بیچارہ جھکی ہوئی کمر کے ساتھ چل رہا ہے، وہ بیچارہ کیا ڈھونڈے گا، لیکن اس کے طنز کا جواب اس طرح دے رہا ہے کہ نوجوان کو نصیحت کے مدنی پھول مل جائیں کہ اے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں، ایک بار یہ جوانی چلی گی نا پھر ہاتھ آئے گی نہیں. لہذا اس کے اندر خوب عبادت کریں، خوب ریاضت کریں، اللہ توفیق دے تو خوب خوب نمازیں پڑھیں، اللہ توفیق دے تو خوب خوب مدنی قافلوں میں سفر کریں، اسلامی بھائیوں کو گاڑیاں بھر بھر کر اجتماع میں لے کر جائیے، ماں باپ کی خدمت کیجئے، گھر کے کام کاج صحیح معنوں میں کرنے کی کوشش کیجئے. ماں باپ کو ڈانٹنے اور جھاڑنے کے بجائے اتر کر کچھ کام کر آئیے، گھر کا سودا صرف لے آئیے، سنتوں پر عمل کر لیجئے، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عمر عزیز ہاتھ سے چلی جائے اور پھر پچھتانا پڑ جائے. تو میں امید کروں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی عمر کو، اپنے وقت کو دعوت اسلامی کے ماحول میں خرچ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ. دوسرا یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی طنز کرے، تنقید کرے، تانا دے، کوئی اس طرح کی بات کرے نا، تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے بجائے اگر کوئی اس طرح کی سخت بات کرتا ہے تو اسے نرم بات بھی تو کی جا سکتی ہے. اب دیکھیں اس نوجوان نے اس بوڑھے صاحب کو کیسا مطلب کہ طنز کیا، بوڑھے میاں کیا ڈھونڈ رہے ہو، اپنے جیسا ہوتا تو ڈنڈی اٹھا کے مارتا، چلا بھی ادھر سے، تنگ کرتا ہے بوڑھے آدمی کو. اپنے کو غصہ آنے میں کتنی دیر لگتی ہے، لیکن یہ کتنا مطلب کہ حکمت والے بوڑھے صاحب تھے کہ جنہوں نے ڈانٹنے اور جھاڑنے کے بجائے، طنز کا جواب طنز سے دینے کے بجائے، پتھر کا جواب اینٹ سے دینے کے بجائے، گھوسے کا جواب لاش سے دینے کے بجائے،
गाली का जवाब गोली से देने के बजाय मोहब्बत से जवाब दिया, प्यार से जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि मदीना मदीना हो गया और आज हमारे लिए हिकायत बन गई। और वैसे भी जिसको नेकी की दावत देनी है उसको नरमी से नेकी की दावत देनी है। नेकी की दावत सख्ती से नहीं दी जाती, मोहब्बत से प्यार से नेकी की दावत देंगे, इंशाअल्लाह ताला वो दावत उसके दिल में तासीर का तीर बनकर उतर जाएगी। ये ना सोचे कि जनाब इसका तो कोई फायदा नहीं, फायदा है, नेकी की दावत देने का फायदा है। कुरान कहता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। तो एक काश हम सख्ती के बजाय नरमी की तरफ आए। ये बाज़ों का तबीयत होती है माशाल्लाह, अभी आप मदनी काफिलों की नीयत कर रहे हैं, मदनी काम करने की नीयत कर रहे हैं, दावत इस्लामी के काम को आगे बढ़ाने की नीयत करते, तो ज़ाहिर है इसमें फिर कुछ ना कुछ बातें भी सुनने को मिलती हैं, तनकीद भी सुनने को मिलती है, तंज भी होता रहता है, इस तरह की चीज़ें भी होती रहती हैं। अमीर सुन्नत के साथ भी एक से एक वाक़यात होते थे और लोग अल्लाह करके आपको भी आवाज़ें कसा करते थे, लेकिन आप मोहब्बत और प्यार और नरमी के साथ इनको लेकर चला करते थे। आज आपके सामने दावत इस्लामी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अमीर सुन्नत की तबीयत के अंदर इस तरह डांटना झाड़ना और ये चीज़ें देखी नहीं है। अल्लाह ताला की बहुत रहमत है, अल्लाह ने अमीर सुन्नत को बड़ी बरकत अता फरमाई है और इनको बड़ा नवाजा रब करीम ने, बड़ी हिकमत अमली के साथ ये बात करते हैं, समझाते हैं और नरमी के साथ लेकर चलते। अब देखें ना, लाखों लाख आशिकान रसूल आखिर जिस शख्सियत से मोहब्बत करते हैं उस शख्सियत के अंदर किस कदर जाज़बियत और किस कदर हिकमत अमली होगी, आप खुद सोचिए। और झुक दर झुक इनसे बैत करते हैं और माशाल्लाह इनकी बात मानते हैं, इज्तिमात में आते हैं, इंतजार करता। अभी देखिए ना, आपको मैंने कहा कि अमीर सुन्नत की आमद होने वाली है। अब मैं उम्मीद करता हूं, हो सकता है कि आपको बस सिर्फ एक इंतजार होगा, बस जल्दी से वापस आ जाएं और हम ज़ियारत कर लें, है या नहीं है ना? सुभान अल्लाह। ज़ियारत करेंगे, ज़ियारत करेंगे, कौन कौन बाबा की ज़ियारत करेगा? ओए ओए ओए, ज़ियारत हो जाए, ओए सुभान अल्लाह। तेरे भाई बंगाली इस्लाम, बांग्लादेशी इस्लाम भाई को दिखाइए बाबा के साथ। मुर्शिद की आमद, अत्तार की आमद, अत्तार की आमद, अत्तार की आमद, अत्तार की आमद, मुर्शिद की आमद, मुर्शिद की आमद। वहां की आवाज बाबा बांग्लादेश, बाबा बांग्लादेश, बाबा बाबा करम फरमाइए, बांग्लादेश तशरीफ लाइए, बाबा करम फरमाइए। मेरे अतार आ जाओ, मेरे अतार आ जाओ, मेरे अतार आ जाओ,
آ جاؤ میرے عطار آ جاؤ میرے عطار آ جاؤ میرے مرشد اب آ جاؤ میرے غمخوار آ جاؤ میرے عطار آ جاؤ میرے عطار آ جاؤ میرے عطار آ جاؤ میرے مرشد اب آ جاؤ میرے غمخوار آ جاؤ میرے عطار آ جاؤ میرے عطار آ جاؤ میرے عطار آ جاؤ میرے غمخوار آ جاؤ میرے مرشد اب آ جاؤ میرے عطار آ جاؤ میرے عطار آ جاؤ میرے عطار آ جاؤ کرم اب مرشد فرماؤ میرے غمخوار آ جاؤ کرم اب مرشد فرماؤ میرے عطار آ جاؤ میرے عطار آ جاؤ میرے عطار آ جاؤ میرے مرشد اب آ جاؤ میرے غمخوار آ جاؤ کرم اب مرشد فرماؤ میرے عطار آ جاؤ کرم اب مرشد فرماؤ کرم اب مرشد فرماؤ کرم اب مرشد فرماؤ خدا را آ بھی جاؤ میرے عطار آ جاؤ میرے عطار آ جاؤ میرے عطار آ جاؤ میرے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز وجل امیر اہل سنت کی آمد ہو چکی ہے اور ہمارے بنگلہ دیشی اسلامی بھائیوں کی کیفیت مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں میں اور برکت عطا فرمائے اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دیر میں امید ہے امیر سنت کی ہم آواز بھی سننے میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بالخصوص بنگلہ دیش کے چٹاگانگ میں ہونے والے اس اجتماع میں شامل اسلامی بھائیوں، یقیناً کل جو آپ کی آخری نشست ہے، آج رات بھی آپ کوشش کیجئے کہ مقتۃ المدینہ سے رسالے لے لیجئے اور کم از کم مدنی انعامات کا رسالہ جو بنگلہ زبان میں بھی ہے وہ بھی لیجئے اور اسے پور کرنے کی کوشش کیجئے. اپنے گھر میں بھی یہ رسالہ دیجئے تاکہ گھر میں بھی مدنی انعامات پر عمل ہو اور ہمارے محلے میں علاقے میں مدنی انعامات کے عامل بڑھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے امید ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت پیاری اور مثبت بہترین تبدیلی، اچھی تبدیلی مدنی انعامات کے ذریعے آئے گی. اس طرح رسالے الحمدللہ مدنی مقتۃ المدینہ سے دیگر لیجئے جو بنگلہ زبان میں ہے، یا ابھی رات کو یا کسی وقت یا صبح اٹھتے ہی لینے میں بہتری ہوگی. کل آخری نشست کے بعد ہو سکتا ہے کہ مقتۃ المدینہ پر رش بڑھ جائے، ہو سکتا ہے. اور پھر آپ مدنی قافلوں میں بھی چونکہ سفر کر رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل، تو ہو سکے تو ابھی ہاتھوں ہاتھ رسالے لیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو مطالعہ کرنے کی، کتابیں پڑھنے کی، مقتۃ المدینہ کی کتابیں پڑھنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بات کر رہا تھا افسوس اور ندامت کے حوالے سے کہ جیسے کہ وہ بوڑھے صاحب نے نوجوان کو کہا کہ بیٹا جوانی تلاش کر رہا ہوں، تو یہ ایک نیکی کی دعوت تھی. اس طرح اور بھی کئی نیکی کی دعوت کے یہاں مدنی پھول ملتے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے بٹھاؤ.
جب بٹھایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ذکر اللہ و تسبیح میں مشغول ہو گئے. پھر روتے ہوئے اپنے آپ کو مخاطب کر کے بطور عاجزی فرمانے لگے, اپنے آپ سے کہنے لگے, اے معاویہ, اب بڑھاپے اور کمزوری کے وقت اللہ کا ذکر یاد آیا؟ اس وقت کیا تھا؟ جب جوانی کی شاخ تر و تازہ تھی. ہاں ہاں, کیسا عمدہ مدنی پھول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں عطا فرمایا. حالانکہ کتنے جلیل القدر صحابی ہیں, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے فضائل بیان کیے ہیں, اور کتنی مطلب کہ آپ کی شان ہے, ماشاءاللہ کیسی شان ہے آپ کی. لیکن عاجزی دیکھیے, ان کی ساری دیکھیے, اور ہمیں گویا کہ سبق مل رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نے اپنی جوانی اور اپنی عمروں کو کن کاموں میں ہم خرچ کر رہے ہیں. اور اگر قیامت کے روز یہ سوال ہوا کہ جوانی کیسے گزاری, تو ہم جواب کیا دیں گے؟ عمر کس کام میں صرف کی, ہم جواب کیا دیں گے؟ حالانکہ آپ جوانی کی اہمیت کو یہاں سے بھی غور سے سمجھیے کہ عمر کس کام میں خرچ کی یا عمر کس کام میں گزاری, اس میں جوانی آ گئی ہے. جو ہم نے عمر گزاری اس میں جوانی ہے, مگر جوانی کا الگ سے سوال ہے. قیامت کے روز جو سوال کیے جائیں گے کہ جوانی کس کام میں خرچ کی. تو ہمارے نوجوان اسلامی بھائیوں کو, جوان اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ گھومنے پھرنے میں اور اس طرح فضولیات اور کھیل کود تماشوں میں اپنے وقت کو ضائع اور برباد کرنے کے بجائے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیے. مدنی قافلوں میں سفر کر کے, ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کر کے, نیکی کی دعوت کو عام کر کے, فجر کی نماز کے لیے صدائے مدینہ لگاتے ہوئے, یعنی فجر کی نماز کے لیے جگاتے ہوئے, ایک کاش ہم سب کچھ اچھے کام کرنے میں, نیک کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو انشاءاللہ تعالی مدینہ ہو جائے گا. تو نیت کریں میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی, مدنی انعامات پر عمل کرنے کی, اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو کرنے کی. اسی طرح کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو گھر درس کا مدنی مشورہ دیا کہ گھر میں درس شروع کریں. بنگلہ زبان میں کافی کتابیں مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہیں, ان کو لے کر میٹھے اسلامی بھائیوں گھر میں درس شروع کریں. اس سے بہت پیارا ماحول بنتا ہے. گھر درس کی وجہ سے ہمارے گھر کے مدنی منع مدنی منیوں کی اصلاح ہوتی ہے, گھر کے بڑوں کی اس میں ترقی بنتی ہے, اور بڑا محبت بھرا, پیار بھرا اور اتفاق بھرا ماحول الحمدللہ گھر میں بنتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنی عمر کی قدر عطا فرمائے. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنی اس عمر کو, اپنے وقت کو اللہ کی رضا کے کاموں میں گزار دیا, اور بڑا محروم ہے وہ شخص کہ جو غفلت کا شکار رہا, گناہوں بھری زندگی گزارتا رہا اور اپنی عمر کو ضائع کر رہا ہے. دعوت اسلامی ہمیں ہماری عمروں کی قدر عطا کرتی ہے, ہمیں ہمارے وقت کی قدر عطا کرتی ہے. دعوت اسلامی اللہ عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے. جس طرح آج اجتماع میں شریک ہوئے ہیں, اب جب واپس جائیں گے اپنے اپنے شہروں میں, اپنے اپنے علاقوں میں, تو بس اب یہ ذہن بنا لیجئے کہ اپنے ہونے والے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کرنی ہے, مدرسۃ المدینہ بالغان کو آباد کرنا ہے, درس دینا ہے, بیان کرنے ہیں, نیکی کی دعوت عام کرنی ہے, اور مدنی انعامات پر عمل کرنا ہے, اور دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہنا ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے, سر پر امامہ شریف کا تاج سجا ہو, اور سنت و برا حلیہ ہو, اور مدینہ ہو رہا. اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے رہنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک بار پھر امیر سنت کی زیارت کروا دیں ہمیں بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہاں سے تھوڑا وہ آواز, بابا وہ آواز کا مسئلہ آ رہا ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں شاید یہ آپ کی آواز سننا بھی چاہتے ہی ہوں گے.
جو اللہ کی مرضی. تو انشاءاللہ آواز کا یہ انٹرنیٹ کے ذریعے مسئلہ آ رہا ہے کہ اب یہ پکچر تو آ گئے لیکن اب آواز ابھی تک لانے میں ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے. تو انشاءاللہ آواز بھی آ جائے گی تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. مکتبۃ المدینہ کا رسالہ جوانی کیسے گزاریں اس پر بیان جاری تھا بابا. اور ماشاءاللہ بنگلہ دیش کے یہ اسلامی بھائیوں نے جو کمال کیا، اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ اسلامی بھائی شریک ہوئے. اور کل ابھی آخری نشست ابھی باقی ہے، کل کی نشست کا بھی الحمدللہ اعلان کیا ہے ہم نے کہ کل کی آخری نشست میں بھی انشاءاللہ تعالی ان کو شرکت کرنی ہے. تو اب یہ کہ آپ کے کلمات سننے کے لیے سب بے چین ہو کہ بس کلمات سنیں گے انشاءاللہ تعالی مدینہ مدینہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس سے قبل کہ امیر اہل سنت کے پیارے پیارے ارشادات ہم سنیں، آپ کی آواز سنیں. کل جمعہ ہے اور میں آپ کو انشاءاللہ تعالی جمعہ کے حوالے سے کچھ مدنی پھول بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہم اس پر عمل کر کے خوب نیکیاں کما سکیں اور ثواب کما سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نجات نشان ہے. جمعہ کے روز اور رات میں 24 گھنٹے ہیں. کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جس میں اللہ تعالی جہنم سے 6 لاکھ آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم واجب ہو گیا تھا. تو شب جمعہ شروع ہو گئی ہے الحمدللہ، یہ برکت والی رات شروع ہو گئی ہے اور 24 گھنٹے ہیں اور ہر گھنٹے میں 6 لاکھ جہنم کی آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو گیا ہے. تو یہ غفلت میں گزارنے والے لمحات نہیں ہوتے. کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے جن کی اللہ تعالی ان گھڑیوں میں مغفرت فرمائے گا اور ہم بخشے جائیں. یعنی یوں سمجھے کہ 1,44,00,000 جہنم کی آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں. ہر ہفتے یہ گھڑیاں نصیب ہوتی ہیں اور اب پتہ نہیں ہماری یہ ان گھڑیوں کو ہم کتنی غفلتوں میں گزار دیتے ہوں گے. ایک کاش ہماری غفلت کی یہ گھڑیاں ختم ہو اور ہم عبادت کرنے والے بن جائیں. اللہ اللہ آواز امیر اہل سنت کی. اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی محمد. اللہ تعالی علی محمد. بابا بنگلہ دیشی اسلامی بھائی آپ کے کچھ مدنی پھول لینا چاہتے ہوں گے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا امام سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا
اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجے اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ امیر سنت کی زیارت بھی ہو رہی ہے، آپ کی آواز بھی ہم سن رہے ہیں۔ میں اس موقع کو غنیمت جانوں اور امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ مدنی چینل کے ہم سب ناظرین اور بنگلہ دیش میں اس سنت و برے 3 روزہ اجتماع میں شامل جو ہمارے عاشقان رسول جمع ہیں، ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور اپنا مرید بھی بنا لیں۔ جی اسلامی بھائیوں، بڑی بابرکت گھڑیاں ہیں اور امیر سنت یہ ہمیں غوث پاک کا مرید بناتے ہیں، اور ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت ہو ہمارے غوث پاک پر، اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ پھر امیر سنت جب بیعت کرواتے اس سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں، اور گناہوں سے، حدیث پاک میں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو توبہ بھی کرا دے، بیعت بھی کرا دے۔ جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت کر لیجئے۔ جب آپ امیر سنت کے مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہ طالب ہوتا ہوں میں، اس کا فائدہ ہوگا کہ جو آپ کے پیر صاحب رہیں گے، امیر اہل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک دن کے بچے کو بے پیرا نہ چھوڑیں، پورے گھر والوں کو غوث پاک کا غلام بنا دیں، مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ امیر سنت سے عرض ہے کہ ہم سب کو توبہ بھی کروائیں اور اپنا مرید بھی بنا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ، میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں
خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم تیمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے اپنے نفس کو سدھارنے کی غرض سے، اس کو تنبیہ کرنے کی غرض سے، نوٹس دینے کے لیے یہ تصور باندھا کہ میں دوزخ میں ہوں، زنجیروں سے مجھے باندھا گیا ہے، چاروں طرف میرے آگ سلگ رہی ہے، سانپ اور بچھو مجھ پر حملے کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو خوب ڈرایا اور کہا کہ تجھے یہ عذاب چاہیے، اس کو برداشت کر سکے گا؟ تو میرے نفس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ عذاب نہیں چاہیے، مجھے پھر دنیا میں بھیج دیا جائے، میں اب گناہ نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب گناہ نہیں کرنا، تجھے مہلت پہلے سے ملی ہوئی ہے۔ میں نے تو پھر کہ میں جنت میں ہوں اور جنت کے پھل فروٹ کھا رہا ہوں، بہت ہی لطف آ رہا ہے، جنت کی وہاں حوریں ہیں، عالی شان محل ہیں، وہ بڑا خوشگوار ماحول ہے۔ تو میں نے اپنے نفس سے کہا کہ تجھے یہ پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بہت پسند ہے، مجھے چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ پھر اس کو پانے کے لیے مجھے عمل کرنا ہوگا، مجھے جنت میں، مجھے دنیا میں یہ عمل کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تجھے مہلت ملی ہوئی ہے، تو جلدی جلدی نیکیاں کرنے میں مشغول ہو تاکہ تو جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو سکے۔ تو میرے بنگلہ دیش کے عاشقان رسول فقراء البغداد، آپ نے دیکھا کہ ہمارے دعوت کس طرح دیتے ہیں، ہم لوگ تو کو دے رہے ہیں، کسی اور کو دے رہے ہیں، ایک ہی کام کرتے ہیں بس، وہ دنیا بنانا دنیا بنانا دنیا بنانا اور دنیا کی نعمتیں پانا۔ حالانکہ دنیا کی نعمتیں جو ہیں اس میں ثبات نہیں ہے، یہ رہتی نہیں ہے، یہ فنا ہو جاتی ہے، یہ واپس لے لی جاتی ہے۔ ایک بزرگ ایک عالی شان مکان کے پاس سے گزرے، بہت بڑا بنگلہ تھا، آپ نے اس کو دیکھا، پھر آپ رونے لگے اور فرمایا کچھ اس طرح فرمایا کہ میں تجھے پسند تو کر لیتا
مجھے اچھا بھی جانتا، لیکن مجھے پتا کہ تو باقی نہیں رہے گا، تو فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو اس لیے تو مجھے پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ کل من علیہ فان، تو جو بھی ہے وہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، باقی اللہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوگا اس کو وہ جنت میں داخل کرے گا، جس سے ناراض ہوگا تو دوزخ میں داخل فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے۔ ماشاء اللہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اتنی قربانیاں دے کر نہ جانے کہاں کہاں سے سفر کر کے بسوں میں، کشتیوں میں چٹگاؤں تشریف لیا ہے، اور آج الحمدللہ چٹگاؤں میں دعوت اسلامی کی 3 روزہ سنتوں بھرا اجتماع جاری ہے۔ تو ماشاءاللہ ابھی رات بھی آپ نے یہاں رکنا ہے، آرام بھی کرنا ہے، تہجد بھی ادا کرنی ہے، اور انشاءاللہ فجر اشراق چار پھر آرام کرنا ہے، پھر بیان، پھر ذکر، پھر دعا میں بھی شرکت کرنی ہے، دعا کبھی نہیں جانا، کیونکہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا مجمع جو ہے نا، یہ دعا کی قبولیت سے قریب ہے، جہاں بہت سارے مسلمان جمع ہوں وہاں دعا جو ہے وہ قبول ہوا کرتی ہے۔ انشاءاللہ رقت انگیز دعا ہوگی، ہزاروں مسلمان مل کر دعا کریں گے، نہ جانے کس کی آمین پر سبھی کا بیڑا پار ہو جائے۔ میں آپ سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑی مشقتیں آپ نے برداشت کی، اجتماع کی تیاریاں کی، اس پر کافی رقم خرچ بھی کی، جنہوں نے مالی تعاون کیا اللہ اس کے مال میں برکت دے، جنہوں نے جانی تعاون کیا اللہ تعالیٰ اس کی جان میں برکتیں دے، اور عبادتوں، سنتوں اور نیکیوں بھری اس کو طویل زندگی عطا فرمائے۔ تو جنہوں نے جس طرح بھی تعاون کیا، انتظامیہ نے تعاون کیا، دیگر بہت سارے علماء اور مشائخ نے تعاون کیا۔ میں نے مدنی چینل پر بعض علماء کے تاثرات بھی سنے تھے کہ وہ بھی دعوت دے رہے تھے بنگلہ دیش کے چٹگاؤں کے اس سنتوں بھرے 3 روزہ اجتماع کی۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، بے حساب مغفرت سے نوازے، خوب خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں، سنتیں عام کریں، دین کا کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدینہ مدینہ ہاں مجھے مشورہ ہے کہ ذکر ریڈیو آپ ذکر اور دعا یہ کل ہم کر رہے ہیں، ذکر اور دعا ہم کل کر رہے ہیں، اور کل انشاءاللہ تصور مدینہ اور ذکر اور دعا کا سلسلہ ہوگا۔ ابھی یہ کہ یہ اپنے جدول کو اختتام کی طرف خود ہی لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بابا صرف ایک سوال کا جواب یہ عطا فرما دیں کہ کل جیسے کہ یہ اختتام کے بعد یہ جائیں تو ان کو جانے کے بعد اب کیا کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں، اور کچھ ایسا ارشاد فرما دے کہ یہ مدینہ مدینہ ہوتا رہے۔ ان میں ایسا ہے کہ نفس، شیطان، یہ اپنا کام ان کا شروع ہوتا ہے، یہ اندیشہ یہ ہے کہ جا کر تھکن اتاریں، اور تھوڑا بہت جو کام ہو رہا تھا نا وہ بھی ٹھپ ہو جائے۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے۔ ابھی تو ماشاءاللہ اجتماع میں جو عیسائی بھائی آئے ہیں ان کے اندر جذبہ ذرا بڑا ہوگا۔ اب آپ جا کر وہ اپنا مدنی کام کرتے تھے، جو درس دیتے تھے، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کرتے تھے، مدرسۃ المدینہ بالغان کے جو سلسلے تھے، سب کو مزید اب بڑھانا،
ہفتہ وار اجتماع کو آپ کے بڑھانا ہے، مدنی قافلوں کو بڑھانا ہے، بلکہ اس اجتماع سے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے سفر کروانے ہیں، اور ہر مہینے 3 دن سب کو مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ نیز آپ بھلے تھکے ہوئے ہوں لیکن بس میں یا کشتی میں جو آپ کے ساتھ شریک ہوں گے نا اسلامی بھائی، اس میں بہت سارے نئے ہوں گے، ان پر انفرادی کوشش کرنی ہے، ان کو آرام پہنچانا ہے، خود تھوڑی اور تکلیف اٹھا لینی ہے، تاکہ یہ بھی مدنی ماحول سے پکے وابستہ ہو جائیں۔ تو اسی طرح مدنی کام بڑھے گا نا۔ اب تھکن اتاریں گے تو 3 دن کے سنتوں پر اجتماع کے ذریعے کام بڑھنا چاہیے، نہ کہ کم نہیں ہونا چاہیے، اس کو خوب بڑھائیے، کیونکہ شیطان کے خلاف جنگ ہے اور شیطان ہارنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم اس سے لڑنے میں کیوں تھک جائیں؟ یہ ہارنے میں، یہ نہ ہارے ہم نہ تھکیں، ہم نے اپنا کام جاری رکھا اور انشاءاللہ ہم اس کو اپنے حق میں ہرا دیں، اللہ کی رحمت ہو جائے کہ یہ ہم سے گناہ نہ کروا سکے اور ہم نیکیوں میں لگ جائیں، آقا کی سنتوں میں لگ جائیں۔ اے کاش! واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی صلی اللہ تعالی الحبیب علی محمد۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جزاک اللہ خیرہ۔ وہ بنگلہ دیش میں جو اسلامی بھائی ہیں یہ مائک پر آ کر جو آپ کا جو اختتام ہے وہ کر لیجئے اور آگے کا جو جدول ہے وہ بھی بیان کر دیجئے۔ اب انشاءاللہ عز و جل کل جمعہ 1 بجے وہاں بنگلہ دیش میں 1 بجے جمعہ ہے۔ جمعہ کی نماز بھی اگر ہم نے سہولت رہی تو انشاءاللہ مدنی چینل پر آپ کو اس کے مناظر بھی امیدیں دکھائیں گے، اگر دکھا سکے تو۔ پھر انشاءاللہ تعالی تقریباً 2 بجے بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق اور پاکستانی وقت کے مطابق 1 بجے پھر انشاءاللہ تعالی سنت و بھرا بیان اور یہ ذکر، دعا، تصور مدینہ وغیرہ کا سلسلہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت نصیب فرمائے۔ تو بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی جو ہیں وہاں پر بنگلہ دیشی اسلامی بھائی یہ مائک پر آ کر آگے کا جو اختتامی جو آپ کا جدول ہے اسے لے کر چلیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلام علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا حبیب، سلام صلوات اللہ علیکہ، তোমার নূর সৃষ্টি সারা, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, তোমার নূর সৃষ্টি সারা, চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, সর্বসময় জ্বলছে তারা, শুধুই তোমারি মধুর নাম ইয়া নবী, সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল, সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব, সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা ইয়া নবী, সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল, সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব, সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। তোমার দারে আমায় ডাকো মদনী মদিনাওয়ালা, তোমার দারে আমায় ডাকো মদনী মদিনাওয়ালা, প্রেমের মধু পান করা মদনী মদিনাওয়ালা, ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা।
حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ جانے آ جانے رحمت رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کی ممبر بنی گردنے اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام موتوں کا ونوں کا غوث اعظم امام موتوں کا ونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے خدمت خود اسلام